رحمن رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. صدق اللہ العظیم. سورۃ البقرہ آیت نمبر 178 اور 179 تلاوت کی ہے. گزشتہ درس میں جو کچھ عرصے پہلے رمضان کے مہینے میں ہوا تھا، اس سے پہلی آیت میں نیکی کی تعریف بیان کی گئی تھی کہ نیکی کیا ہے اور نیکی کیا نہیں ہے. دونوں چیزیں گزشتہ درس کی آیات میں بیان ہوئی تھی. نیکی والے لوگوں کے متعلق کہا گیا تھا کہ یہی لوگ سچے اور متقی ہیں. اب ان آیات میں بعض تقوی والی باتوں کا ذکر ہے اور ان میں سے ایک مقتولوں کے معاملے میں برابری ہے. جن کو قتل کیا گیا ہے، جن پر زیادتی ہوئی ہے، ان کے بارے میں کیا مسئلہ ہے وہ بتایا گیا ہے. اور دوسرا مال کا قانون بیان ہوا اور پھر اس کے بعد اگلی آیات میں روزے کا قانون بھی بیان ہوگا اور ان سب کا تعلق تقوی سے ہے. آج کی جو آیات ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے اسلام کا فوجداری جو قانون ہے وہ اس کو بیان فرمایا ہے، جس میں یہ واضح کیا گیا ہے کہ انسانی جان ایک محترم چیز ہے. یعنی چاہے انسان کوئی بھی ہو، اس کی جان کا احترام ہے اور اس کی حفاظت ضروری ہے. اور اگر خدا نخواستہ کوئی زیادتی کر دے یا کسی سے کوئی غلطی ہو جائے اور کسی کی جان چلی جائے تو ایسے کرائم سے بچانے کے لیے شریعت میں قصاص کا قانون بتلایا گیا ہے. ایسا نہیں ہے کہ بس عام طور پر چند روپے بھر کے ضمانت لے کر کے چھوٹ جاؤ تاکہ کرائم ہوتے رہے. نہیں، وہ بڑا زبردست اور انسانی جان کے احترام میں ایسا زبردست شریعت نے قصاص کا قانون بتلایا ہے کہ جس کا اجرا کرنا اور اس کی پابندی لازم ہے. اور اگر قصاص نہ ہو سکے تو پھر خون بہا کا مسئلہ آئے گا جسے دیت کہا جاتا ہے. اس کو مالی بدلے کی ادائیگی بھی ضروری قرار دیا گیا ہے. جو زمانہ جاہلیت تھا اس میں جیسے آج کل پھر وہی جاہلیت کا دور لوٹ کر کے آیا ہے کہ کسی کو مار دیا، کسی کو قتل کر دیا، کیس ہوا اور پھر چند دنوں کے بعد ضمانت مل گئی اور وہ بالکل آزادی سے گھومتا پھر رہا ہے. تو کرائم ختم ہی نہیں ہو رہا. اس کو پتہ ہے کہ میں جو چاہے کروں گا، میرا کچھ نہیں ہونے والا، میری اپنی پہنچ ہے، میں چھوٹ جاؤں گا. تو زمانی جاہلیت میں قصاص کے معاملے میں برابری نہیں تھی، ناانصافی پائی جاتی تھی. اونچے خاندان اور نیچے خاندان کا آدمی قتل ہو تو قصاص کا معاملہ الگ تھا. اگر کوئی کمزور اور ادنا خاندان کا آدمی اعلیٰ خاندان کے کسی فرد کو قتل کر دیتا تو جس کو قتل کیا گیا ہے اس کے ورثاء دوہرا قصاص طلب کرتے، یعنی ایک کے بدلے میں دو قتل کرتے. عورت قتل ہوتی تو مرد کا قصاص لیتے، غلام قتل ہوتا تو آزاد کو قتل کرتے.
حضرت مولانا شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے اس جگہ پر بڑی اچھی تقریر لکھی ہے۔ فرماتے ہیں کہ زمانے جاہلیت میں یہود اور اہل عرب کا یہ طریقہ تھا کہ عورت کے بدلے میں مرد کو، غلام کے بدلے میں آزاد کو، اور ایک آزاد کے بدلے میں 2 کو قتل کیا جائے۔ اب یہ تو زیادتی تھی، ظلم تھا، انسان تو انسان ہے، چاہے نیچے خاندان کا ہو چاہے اونچے خاندان کا ہو، یہ تو ذات پات اسلام نے رکھی ہی نہیں ہے۔ جب اسلام آیا تو اسلام نے اونچ نیچ، شریف اور رذیل، غلام اور آزاد، عورت اور مرد کو قصاص کے معاملے میں برابر قرار دے دیا۔ اسلام نے امیر اور غریب کے درمیان میں جو دیوار تھی اس کو گرا دیا اور قصاص کے معاملے میں برابری کا درس دیا۔ اسلام نے عالم، جاہل، بچے، جوان، بوڑھے، تندرست، بیمار، صحیح اعضاء والے، وہ لوگ جو معذور ہے، لنگڑے ہے، اپاہج ہے، اندھے ہے، اس کے فرق کو بالکل ختم کر دیا اور سب میں برابری قائم کر دی۔ یہ تو ہماری کمزوری ہے کہ ہم یہاں رہتے ہوئے ہم نے برادران وطن کی چیزوں کو لے کر کے ہم نے اونچ نیچ کو پیدا کر دیا۔ اسلام نے ان ساری چیزوں کو ختم کر دیا۔ اسلام نے بتلایا کہ قصاص کا بدلہ ہی برابری ہے، لہذا قصاص کے معاملے میں کسی انسان کے ساتھ الگ سلوک نہیں کیا جائے گا کہ اس کے لیے الگ قانون، سرونوں کے لیے الگ قانون اور فلانے نیچی جاتیوں کے لیے الگ قانون، بلکہ سب کے ساتھ ایک ہی سلوک ہوگا۔ اس قانون کو کہا جاتا ہے قانون قصاص۔ اسی کو اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل۔ کرائم کو ختم کرنا ہے، جرم کو ختم کرنا ہے، گناہ کو ختم کرنا ہے، تو اے ایمان والو تمہارے اوپر مقتولوں کے معاملے میں قصاص یعنی برابری کو فرض کر دیا گیا، ورنہ ہر کوئی آ کر کے اپنا معاملہ کرے گا اور چھوٹ جائے گا۔ قصاص کا معنی ہی برابری ہے۔ یہاں لفظ جو ہے قتلہ، قتلہ یہ مقتول کی جمع ہے، مطلب یہ ہے کہ ایک آزاد مقتول کے بدلے میں ایک ہی آزاد کو قتل کیا جائے، ایک کے بدلے میں 2 کو سزا نہیں دی جائے۔ اسی طرح غلام کے بدلے میں غلامی ہوگا، عورت کے بدلے میں عورت ہوگا، مرد کے بدلے میں مرد ہی ہوگا۔ قصاص کے معاملے میں کسی قسم کی عدم مساوات کو جائز نہیں رکھا گیا۔ قرآن پاک کے الفاظ میں فرمایا الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى، کہ آزاد کے بدلے آزاد، غلام کے بدلے غلام اور عورت کے بدلے عورت۔ حدیث اور فقہ کی کتابوں میں اس سلسلے میں تھوڑی تفصیلات موجود ہیں۔ سمجھیے قتل کی 3 قسمیں ہیں، ایک ہے قتل عمد، ایک ہے شبہ عمد، اور تیسری ہے قتل خطا۔ 3 قسمیں ہیں۔ اب قتل عمد یہ ہے کہ کوئی شخص دوسرے کو ایک ایسے آلے کے ساتھ جان بوجھ کر مار ڈالے جس کے ذریعے سے کسی کا قتل کیا جاتا ہے، مثلا بندوق یا پستول سے فائر کر دے، چھرے یا نیزے سے مارے، یا کوئی اور ایسا آلہ استعمال کرے جو عام طور پر قتل کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ قتل کی یہ ایک صورت ہے جس کے بدلے میں قصاص ہے، یعنی قتل کیا ہے تو بدلے میں قتل کیا جائے، ورنہ آپ دیکھتے ہو آج کل کیا صورتحال ہے، چھوٹ جاتے، کرائم ختم ہی نہیں ہوتا۔ اس لیے اسلام نے سخت قانون رکھا۔ باقی 2 جو صورتیں، ایک ہے شبہ عمد اور ایک ہے قتل خطا، اس میں ہے خون بہا، قصاص نہیں ہے۔ پھر قصاص میں بعض چیزیں استثناء ہیں، مثلا باپ اگر اپنے بیٹے یا بیٹی کو قتل کرے تو قصاص نہیں لیا جائے، بلکہ معاوضہ ہوگا، سزا ہوگی، جس میں قید کی سزا بھی ہو سکتی ہے۔ اسی طرح ماں اگر اپنے بیٹے یا بیٹی کو یا پوتے یا پوتی کو یا نواسے یا نواسی کو ہلاک کر دے تو بھی قصاص نہیں ہوگا۔ برخلاف اس کے اگر بیٹا باپ کو قتل کر دے تو بدلے میں قتل کیا جائے گا۔ تو دوسری قسم ہے قتل شبہ عمد، یہ ہے کہ کوئی شخص قتل تو جان بوجھ کر کرتا ہے مگر ایسے آلے کے ساتھ کرتا ہے جو عام طور پر قتل کے لیے استعمال نہیں ہوتا، گیا لاٹھی استعمال کر دی، پتھر ہی استعمال کر دی جو عام طور پر اس سے بندہ مرتا نہیں ہے، یا کوئی اور ایسی چیز مار دی جس سے قتل ہو گیا،
تو ایسی صورت میں قاتل سے قصاص نہیں لیا جائے گا، بلکہ اس کے بدلے میں اس کے عوض میں خوں بہا مالی دیت ادا کرنی پڑے گی۔ قتل کی تیسری صورت ہے قتل خطا، جس میں ارادہ قتل کا نہیں ہوتا۔ قاتل غلطی سے کسی شخص، قاتل کے ہاتھ سے غلطی سے کوئی شخص قتل ہو جاتا ہے، مثلا شکاری نے شکار کو نشانہ بنایا، مگر وہ شکار کے بجائے کسی آدمی کو لگ گیا۔ اب یہ شکار کر رہا تھا، راستے میں کوئی آ گیا، کر رہا تھا کچھ اور لگ گئی کہیں اور، تو یہ ہے غلطی سے قتل۔ اس کا مفصل بیان آگے قرآن پاک میں آئے گا۔ تو قتل کی تینوں قسموں میں سے پہلی قسم ہے قتل عمد، جان بوجھ کر قتل۔ اس میں ہے قصاص، یعنی جان کا بدلہ جان۔ اگر کوئی شخص کسی دوسرے کو قتل کرے گا تو اس کے بدلے میں وہ بھی قتل کیا جائے۔ اب آپ ابھی سنیں گے، آپ کے دماغ میں آئے گا کہ بھائی یہ کیا ہے، ابھی تفصیل آگے آئے گی کہ ایک کو مارا ہے دوسرے کو بھی مار رہے ہو، تفصیل آگے آئے گی جیسے آج کل لوگ کہتے ہیں۔ تو یہ چیز جب امپلیمنٹ نہیں کرتے، نافذ نہیں کرتے، تو کرائم کا سلسلہ جاری رہتا ہے، اور جہاں یہ چیزیں نافذ ہے وہاں دیکھو کرائم نہیں ہو رہا ہے۔ تو ایک صورت تو یہ ہے، باقی دو صورتیں قتل شبہ عمد، قتل خطا، اس میں دیت ہے، قصاص نہیں ہے۔ اب قصاص لینے میں بھی بعض پابندیاں ہے، اس کو بھی سنیے۔ مثال کے طور پر جو قتل ہوا ہے اس کے 4 وارث ہے، بدلہ لینا ان کا حق ہے، حکومت کا نہیں۔ حکومت سزا نافذ کرے گی، لیکن بدلہ کون لے گا؟ جن کا بندہ قتل ہوا ہے وہ، حکومت نہیں کرے گی، حکومت سزا دلوائے گی۔ اصل حق تو وہ رسا کا حق ہے جو حکومت دلائے گی، اور یہ اسلامی حکومت میں ہوگا، ہمارے یہاں نہیں ہوگا، یہ بھی ذہن میں رکھے، تو کل آپ اٹھ کر شروع کر دو، ہاں یہ بھی ذہن میں رکھو، جہاں اسلامی احکام نافذ ہے وہاں ہوگا۔ قرآن نے فرمایا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا، کہ ہم نے مقتول کے ولی کے لیے حق رکھا ہے، برخلاف اس کے جو آج کل کا انگریزی قانون ہے، اس میں حکومت مستغیث ہوتی ہے، حکومت کی طرف سے سب کچھ ہوتا ہے کہ ہم کریں گے جو کرنا ہے، جو بندہ قتل ہوا ہے اس کی طرف سے کچھ نہیں ہوگا، جرمانے کی رقم ملے گی اپنے خزانے میں داخل کرے گی۔ اسلامی قانون میں معاوضہ حاصل کرنے کا حق صرف وارثوں کو پہنچتا ہے۔ اسلامی قانون جو قتل ہے اس میں ایک اہم شق یہ ہے کہ قصاص صرف اسی صورت میں لیا جائے گا جب مقتول کے تمام وارثین اس پر راضی ہو۔ 4 بیٹوں میں سے اگر ایک نے بھی قصاص سے دستبرداری اختیار کر دی کہ نہیں بھائی مجھے قصاص نہیں لینا ہے، تو قصاص ساقط ہو جائے گا، اب قاتل کو خوب ادا کرنا پڑے۔ اور اگر مقتول کے وارث نہ تو قصاص لے کہ مجھے قصاص نہیں لینا، نہ تو دیت طلب کرے، بلکہ بالکل معاف کر دے تو بات ختم ہو جائے گی، اس کی جزا انہیں آخرت میں ملے گی۔ اور اگر وارثان قصاص کے بجائے کہے کہ ہمیں بدلہ میں نہیں لینا ہے، بدلے میں آپ ہمیں جو خوبہا ہے وہ دے دو، تو قاتل کو پورا معاوضہ ادا کرنا ہوگا۔ اب اس معاوضے میں اس کی برادری پر کوئی تاوان نہیں ہوگا، جس نے کیا اس کے خاندان والوں پر ہوگا، جس نے کیا اس پر ہوگا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ ایک نے کیا اور سب کو اس میں داخل کر دیا جائے، جیسے آج کل پوری قوم میں سے کسی ایک نے کیا، ذمہ دار کس کو ٹھہرایا جاتا ہے؟ پوری قوم۔ ایسا نہیں ہوگا۔ ہاں قتل شبہ عمد ہے اور قتل خطا ہے جو دیت ادا کرنا ہے، تو پھر ایک تو ہے کہ جان بوجھ کر قتل، اس میں تو پوری برادری نہیں آئے گی، لیکن اگر کسی نے قتل شبہ عمد کیا ہے، قتل خطا کیا ہے، تو جب دیت ادا کرنا ہوگی تو قاتل کی ساری برادری ادائیگی کی ذمہ دار ہوگی۔ کہ کیوں؟ آپ سوچیں گے ایسا کیوں؟ اگر کسی سرکاری ملازم سے ایسا کام ہو گیا تو اس کے بدلے کی ادائیگی اس کے دفتر والے یا محکمہ والے کریں گے، اس کو دیت علی العاقلہ کہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیت عاقلہ پر ہوتی ہے، اور یہ 3 سال کے اندر اندر قسطوں میں ادا کرنی ہوگی، اس میں سارے متعلقین شریک ہوتے، ہر شخص اپنے حصے کی قسط ادا کرنے کا پابند ہوتا ہے۔ اب یہ پوری برادری پر کیوں ڈالا؟ یہ بھی سنیے۔ پوری برادری پر یہ تاوان، یہ ٹیکس، یہ بوجھ، یہ جرمانہ ڈالنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ اپنے آس پاس کے اپنے لوگوں کی تربیت اس طرح کرے کہ ایسے واقعات پیدا ہونے کی نوبت ہی نہ آئے، سمجھے؟ ورنہ ہوگا کیا؟ ارے بولے بھائی میں
وہ جانے میں کیا جانوں. تو وہ تربیت ہی نہیں کرے گا, مسئلہ ہی خراب ہو جائے گا. آپ دیکھو آج کل کی صورتحال یہی ہے, کوئی تربیت ہی کرنا نہیں چاہتا, ہوتا ہے تو بھائی وہ جانے. جب پوری برادری پر تاوان آئے گا, جب پوری برادری پر اس کا جرمانہ آئے گا, تو پوری برادری پھر صحیح سے تربیت کرے گی کہ ہمارے اپنے میں سے ایک بھی ایسا کرے گا تو ہم سب پر اس کی ذمہ داری آ سکتی ہے. تو یہ تربیت کے لیے یہ جرمانہ ڈالا گیا. تو فرمایا کہ قصاص کا قانون تو یہی ہے. اب فرمایا اب ایک چیز یہاں اور سمجھ لیں, میں نے جو شروع میں کہا تھا کہ جان بوجھ کر قتل کی صورت میں حکومت صرف مستغیث ہوگی, حکومت سزا نافذ کرے گی, سزا تو جو بدلہ ہوگا وہ اس کے ورثاء ہی لیں گے, اور وہ جب تک نہ معاف کرے یا وہ جب تک کچھ نہ کرے حکومت نہیں کچھ کر سکتی. آپ نے کچھ دن پہلے آپ نے ایک ویڈیو دیکھا ہوگا عرب کا, ایک آدمی کو بدلے میں قصاص قتل کیا گیا اور پوری برادری آ گئی, انہوں نے اپنے رومال اپنی پگڑیاں ڈال دی, سب کچھ ڈال دیا کہ آپ جو چاہے ہم دینے کے لیے تیار ہیں. لیکن ان کے گھر والوں نے کہا کہ نہیں ہمیں قصاص ہی چاہیے, حکومت کچھ نہیں کر سکتی. یہاں اختیار ہی نہیں ہے کہ کسی پرائم منسٹر کو یا کسی وزیر اعظم کو یا کسی کو اس میں داخلے کی کہ چلو ہم آپ کی معافی نامہ جاری کرتے ہیں, کچھ نہیں ہوگا. یہ شریعت کا اتنا سخت قانون اس لیے ہے کہ لوگوں کی جان کی حفاظت ہے, اور ہر کوئی اٹھ کے کر دے گا. تو قصاص کا قانون تو یہی ہے. البتہ شریعت نے کہا فمن عفی لہ من اخیہ شیء, کہ جو کوئی اپنے بھائی کی طرف سے کچھ معاف کر دیا گیا, مقتول کے ورثاء یہ خیال کرے کہ بھائی جس نے قتل کیا ہے ٹھیک ہے, اس سے غلطی ہو گئی, یہ بھی ہمارا دینی بھائی ہے اور اس کی وجہ سے قتل تو ہو گیا, مگر ہمارے آپسی تعلقات ختم نہ ہو, لہذا اگر وارثوں میں سے کسی ایک نے معاف کر دیا تو قصاص ساخت ہو جائے, اب بدلہ نہیں لیں, اب معاف. اور اس کے بدلے میں کیا ہوگا, فاتباع بالمعروف, مالی معاوضہ ہے, ایسا نہیں کہ وہ چھوٹ گیا, اس کو بھاری مالی معاوضہ دینا پڑے گا کہ لاؤ بھائی معاوضہ ادا کر. اور کیسے, وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ, وہاں بھی وہ آنکھیں نہیں دکھا سکتا. قاتل جس نے قتل کیا ہے وہ نیکی کے ساتھ ادا کرے, معاوضہ اس کو ادا کرنا ہی ہے. تو لڑ جھگڑ کر نہیں, بلکہ نیکی وہ لڑے جھگڑے اور پھر اپنی آنکھیں دکھائے, ایسا نہیں. نیکی اور بھلائی کے ساتھ دستور کے مطابق ادا کرنا چاہیے, اس کا پیچھا کرنا چاہیے, اور حکومت ادا کروائے گی اس کہ آپ ادا کرو صحیح طریقے سے, اس میں کوئی خرابی اور نہ پیدا ہو جائے. اس طریقے سے شریعت نے جانوں کی حفاظت کا قانون مقرر فرمایا. کتنا بہترین قانون ہے. اور فرمایا ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ, فرمایا کہ اس میں تمہارے رب کی طرف سے تخفیف اور رحمت ہے. مطلب یہ ہے کہ پہلی امتوں میں قتل کا بدلہ صرف قتل تھا, دیت کا قانون موجود نہیں تھا, بھاری مالی معاوضہ ادا کرنے کا قانون موجود نہیں تھا. مگر نبی آخر الزمان علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے لیے اللہ نے خاص مہربانی فرمائی اور قاتل کی سزا میں ہلکا کر کے قصاص کے ساتھ کہ اگر ورثہ کہے کہ ہمیں قصاص نہیں لینا تو دیت کا قانون بھی نازل فرمایا. چنانچہ شریعت محمدیہ میں 3 صورتیں مقرر کی گئی کہ یا تو مقتول کے ورثہ قصاص طلب کرے, یا مالی معاوضہ قبول کرے, یا بالکل ہی معاف کر دے. یہ ان ورثہ پر ہے. بہرحال یہ تخفیف اور اللہ کی مہربانی ہے. اور دیت کیا ہے یہ بھی سمجھ لو, اگر کوئی معاف کر دے یا کوئی ہمیں قصاص نہیں لینا, آپ مالی معاوضہ ادا کرو, تو دیت کی مقدار 100 اونٹ مقرر فرمائی. آج کے دور میں 100 اونٹ آپ کو دینے پڑیں. اگر اونٹ کا بدل نہ ہو سکے تو پھر 10,000 درہم جو چاندی کا سکہ ہے, یا 1,000 دینار جو سونے کا سکہ ہے, وہ آپ کو دینا پڑے گا. اور وہ آج کے دور میں اس کی جو بھی قیمت ہو وہ دینی پڑے گی, اس سے زیادہ کا مطالبہ نہیں کیا جائے گا. ہاں اگر فریقین کہے کہ ٹھیک ہے ہمیں 10,000 درہم نہیں چاہیے یا سونے کا سکہ نہیں چاہیے, اتنا ہم کو اس کے بدلے میں کپڑا دے دو یا فلانی چیز دے دو, اس پر راضی ہو جائے, تو مقررہ مقدار سے بھی زیادہ لے سکتا ہے. یہ خوب بہا کا قانون ہے. اس کے بعد فرمایا فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ, کہ اب جو کوئی زیادتی کرے گا, یعنی مالی معاوضہ طے کر کے وہ بھی لے لیا کہ مالی معاوضہ دو, اور پھر بعد میں جس بندے نے قتل کیا تھا اس کو قتل بھی کر لیا, تو ایسی صورت میں فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ,
ایسا کرنے والا دردناک عذاب کا مستحق ہوگا۔ اس سے مراد تو آخرت کا عذاب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس قسم کی زیادتی کرنے والے کے لیے کوئی معافی نہیں ہوگی، بلکہ اس سے بدلہ لیا جائے گا۔ اب اس سے نہیں کہا جائے گا کہ تو قصاص ادا کر، خوبہ ادا کر یا ورثہ معاف کر دے، نہیں، اس سے قصاص لیا جائے گا۔ اس دنیا میں بھی اسے سزا ملے گی اور اگلے جہاں میں بھی وہ عذاب میں مبتلا ہوگا۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے، اب میں نے شروع میں کہا تھا نا آپ کو ایک بات، وہ یہ کہی تھی کہ آپ نے کہا کہ ایک جان کے بدلے دوسری جان لینے کی کیا ضرورت، جیسے آج کل کہتے ہیں کہ اسلام کا اتنا سخت قانون، اتنا متشدد قانون کہ ایک جان کے بدلے میں دوسرا جان لے رہا ہے۔ ہو گیا، جس نے قتل کر دیا دوسرے کو چھوڑ دو، معاف کر دو، سزا دلوا دو، عمر قید دے دو۔ تو اللہ نے اب یہاں قصاص کا فلسفہ بیان فرمایا ہے کہ یہ جو قصاص ہے نا، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، کہ اے عقل والو، قصاص کے لیے، تمہارے لیے، قصاص میں تمہارے لیے زندگی کا راز چھپا ہوا ہے۔ اب آپ کہیں گے بھائی ظاہر ہے ایک آدمی قتل ہو گیا اور جب بدلے میں دوسرا آدمی بھی قتل کر دیا گیا تو ایک جان تو اور ضائع ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ تو اسے کہتے ہیں کہ تمہارے لیے زندگی ہے، ایسا کیسے؟ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ قصاص نہ ہونے کی صورت میں لوگ بغیر کسی خوف کے قتل کرتے رہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ چھوٹی موٹی سزا بھگت لیں گے، جان تو بچ جائے گی۔ آج کل سمجھنا یہ بہت آسان ہے کہ چھوٹی موٹی سزا مل جائے گی، پیسہ بھر لیں گے، ضمانت لے لیں گے، چھوٹ کے باہر آ جائیں گے، جان بچ جائے گی۔ اس کے برخلاف جب قصاص کا قانون موجود ہوگا اور لوگوں کو یہ علم ہوگا کہ کوئی معافی نہیں ہوگی، قتل کے بدلے میں صرف قتل ہی ہوگا، تو وہ قتل جیسا بڑا جرم کرتے وقت 100 دفعہ سوچے گا، ورنہ تو چلتے رہے گا قتل۔ جیسے آج کل چل رہا ہے، مرڈر کرنا بہت آسان ہو گیا، چلتا ہی رہے گا اور ایسے اقدام سے باز آ جائے گا۔ انگریز کے بنائے ہوئے قانون میں، آج کل کے ہیومن رائٹس کے قانون میں یہی خامی ہے۔ ہر روز کتنے قتل ہو رہے، مگر چونکہ قاتل کو وہ سزا نہیں ملتی تو ایک قتل کے بعد اس کو اور مزید شے ملتی ہے اور وہ بغیر خوف کے وارداتیں کرتا چلا جاتا ہے۔ چوری کا بھی یہی حال ہے۔ اگر لوگوں کو چوری کی حد جاری ہونے کا یقین ہو تو پھر چوری کرنا اتنا آسان نہ ہو۔ آپ دیکھ لو آج کل سعودی عرب جیسا بھی ہو، لیکن بے حیائی میں جیسا بھی جا رہے، جس طرف جا رہے، لیکن جرم نہ ہونے کے برابر ہے۔ وجہ کیا ہے کہ وہاں اللہ کے حدود جاری ہے۔ قاتل اور چور بلا دھڑک جرم نہیں کر سکتے، دکانیں کھلی ہے، کوئی نہیں کر سکتا۔ اور ایسا نہیں کہ صرف اس ملک والا، باہر ملک والا بھی وہاں گیا عمرہ اور حج کرنے، اس نے کیا ہے، اس کو بھی نہیں چھوڑا جاتا۔ ابن سعود نے حدود نافذ کی، چوری کی کتنی سزائیں ہوئی، اور گزشتہ 50-60 سال میں 100 لوگوں کے بھی ہاتھ نہیں کٹے ہوں گے۔ کیوں؟ جرم ہو نہیں رہا ہے۔ 100 لوگوں کے بھی ہاتھ نہیں کٹے ہوئے، جرم نہیں ہو رہا ہے۔ سزا کی دہشت ہی ایسی ہے کہ سرے عام سونا پڑا ہو، ریال کی بوری رکھی ہو، کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا، سزا نافذ ہو رہی۔ یہ روکنا ہے تو یہ سخت قوانین کو نافذ کرنا پڑے گا، ورنہ آج کل کے حساب سے تو یہ چیزیں چلتی رہے گی۔ ہاں، یہ اسلامی قانون پر عمل کرنے کی برکت ہے۔ اسی طرح اگر زنا کی حد جاری ہو جائے، مجرم کو سرے عام سزا دی جائے تو وہاں جرم نہیں ہو، ورنہ بے حیائی گھر گھر پھیلے گی۔ برخلاف اس کے جہاں عبرتناک سزائیں نہیں ہیں، وہاں جرائم میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے، وہاں کرائم بڑھ رہا ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ اے لوگو، تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے۔ چند ایک کو قصاص میں قتل کرنے سے پورے معاشرے میں عام لوگوں کی جانی بچ جائے گی۔ عربی ادب کی ایک کتاب ہے حماسہ، اس میں صحابہ کرام کے زمانے کا ایک واقعہ ملتا ہے کہ کوئی شخص قتل ہو گیا اور قتل کرنے والا بڑا با اثر آدمی تھا۔ جیسے آج کل فٹ پاتھوں پہ گاڑی چل گئی، لوگوں کو کچل دیا گیا، نیتا کا بیٹا ہے یا فلانے سیلیبریٹی ہے یا فلانا ہے، تو ہو گیا کام۔ کورٹ ہے، کورٹ ایسے لوگوں کے لیے کھلتی ہے جلدی، اور ایسے لوگوں کو جلدی فیصلے سناتی ہے، اور جو پیسہ دے دے اس کے لیے معاملہ آسان ہو جاتا۔ تو وہاں ایک قتل کرنے والا بڑا با اثر آدمی تھا۔ اب اس کے بہت سے سفارشی تھے کہ سفارش کرو بچ جائے۔ حضرت سعید ابن عاص بھی انہی میں شامل تھے
لوگوں نے بڑی کوشش کر لی کہ کسی طرح مقتول کا بیٹا قصاص کی بجائے مال لینے پر راضی ہو جائے کہ بھائی تو مال لے لے، چھوڑ دے، اس کی جان بچ جائے، کہ ہم تمہیں 1 نہیں 7 گنا دیت دے دیں گے، چھوڑ دو۔ مگر بیٹا یہی کہتا رہا کہ میں تو قصاص لیے بغیر نہیں چھوڑوں گا، اور وہ ہوا۔ اللہ کے نبی نے کیا کہا تھا جب کوئی سفارش اللہ کے نبی کے سامنے اسی سلسلے کی پیش کی گئی، تو اللہ کے نبی نے یہ کہا تھا کہ اگر اس کی جگہ اگر میری بیٹی فاطمہ بنت محمد ہوتی تو اس کا بھی ہاتھ کاٹا جاتا۔ یہ اسلامی قانون۔ ہاں، ظاہر ہے کہ جب قصاص کا قانون جاری ہوگا تو پھر جرم کو اکا دکا ہی کرے گا، اکثر لوگوں کی جان محفوظ ہو جائے گی، اور یہ معاشرے میں فساد سے بچانے کے لیے، معاشرے میں جرم سے بچانے کے لیے، کیونکہ اللہ کو پتا ہے کہ انسان کی مینٹلٹی کیا ہے، اس کے لیے یہ سخت قانون کو نافذ کرنا ہے، اکثر لوگوں کی جان محفوظ ہو جائے گی۔ اسی لیے اللہ نے کہا کہ تمہارے لیے قصاص میں اے لوگوں، اے عقل رکھنے والوں، زندگی ہے، 1 کے بدلے 1 قتل ہوگا، ہزاروں کی جانیں بچ جائے گی۔ تو یہ قانون پھر کیوں جاری کیا گیا؟ لعلکم تتقون، یہ بھی اس لیے کہ تاکہ تم متقی بن جاؤ، تم ایسے گھناؤنے جرم نہ کرو۔ گویا اس قانون کا اجرا تقویٰ کا حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے، ورنہ بندہ ڈرے گا ہی۔ آپ دیکھو کتنے بیانات کر لو، وہی گناہ چل رہے، وہی بے حیائی چل رہی، وہی نافرمانی چل رہی، اور جب دنیا میں اللہ کا قانون سختی کے ساتھ نافذ ہوگا تو لوگ بچیں گے اور لوگوں میں تقویٰ پیدا ہو۔ یہ قانون نافذ کرنے میں بھی ہمارا فائدہ ہے۔ تو یہ شریعت کا جو ہے یہ قانون اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان کیا، اور یہ وہاں نافذ ہوگا جہاں اسلامک کنٹری ہے، اور پھر وہ کیس حکومت کے پاس جائے گا، وہاں بھی وہ بندہ خود سے کھڑا نہیں ہو سکتا، خود سے کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا، حکومت کے پاس جائے گا، حکومت سنے گی، اور سننے کے بعد وہ فیصلہ خود نافذ کروائے گی، اور کام تو وہی کرے گا جس کا بندہ قتل ہوا ہے۔ تو یہ سورۃ البقرہ کی 2 آیتیں تھیں جس میں بہت اہم باتیں آئی۔ امید کرتا ہوں کہ بہت مشکل باتیں تھیں، لیکن امید کرتا ہوں کہ بات انشاءاللہ تعالیٰ سمجھ میں آئی ہوگی۔ تو یہ 2 آیتیں تھیں، 178 اور 179۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ أيا من يدعي الفهم إلى كم يا أخ الوهم تعبي الذنب والذم وتخطي الخطأ الجم. أما بان لك العيب أما أنذرك الشيب وما في نصحه ريب ولا سمعك قد صم. أما نادى بك الموت أما أسمعك الصوت